نحمد اللہ العظیم انہ رب الرحیم ورب الکریم ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ عز وجل جلالہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین فی روایہ ختم علی النبوہ كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اہل علم کی مجلس میں مجھ جیسا بے ادب گستاخ آدمی یہاں پر بٹھا دیا جائے اچھا نہیں لگ رہا مجھ کو، اور پتہ نہیں کون ہے مفتی منیر صاحب، خیر جو بھی ہوں معذرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت شریفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات بنائی بہت ساری، 18 کروڑ قسموں کی مخلوق ہے، اس میں سے فضیلت کس کو دینی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر لیا، اور اس طے کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنات دو مخلوقات کو لے لیا خصوصیت کے ساتھ، اور انسان اور جنات میں بھی فرق فرمایا، کیونکہ جنات وہ مخلوق ہے جو دکھائی نہیں دیتی۔ اب اگر کوئی آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا دکھائی نہیں دیتا تو انسان اس کو وہم سمجھتا اور شریعت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ انسانوں میں سے جو دکھائی دے، جس کی ساری حرکتیں انسان دیکھ لے، اس کو چنا جائے۔ ان انسانوں کی جماعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا 1,24,000، بعض روایات کے حساب سے 1,40,000 انبیاء علیہ السلام کو۔ اس میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کو رسول چن لیا، ساروں کو نبی نہیں، سارے نبیوں کو رسول نہیں بنایا، یہ اللہ کی مرضی۔ اصطفیٰ چن لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان چنندہ ہستیوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار کیا ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں لیتے ہوئے بہت مختصر پہلو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید انشاءاللہ العزیز ہمارے اہل علم کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ اس میں آدم علیہ السلام تو ہیں ہی، اولاد آدم بھی ہیں، لیکن اولاد آدم میں کن کن خاص مخصوص لوگوں کو چنا؟ تو آل ابراہیم، آل عمران علی العالمین، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران۔ اب اس میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام سے ایک نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسحاق ہے، اسماعیل ہے، دو صاحبزادے۔ اسحاق علیہ السلام میں سارے نبی علیہ السلام تشریف لائے، اور اسماعیل علیہ السلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے۔
اتنی بات سمجھ میں آ گئی آرام سے انشاءاللہ العزیز۔ اب اس زمانے سے مخالفت چل رہی ہے نبوت کے معاملے میں۔ کوئی آدمی حدیثوں کا حوالہ لیتا رہا، کوئی قرآن کریم کا حوالہ لیتا رہا، یأتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب آج وہ دلیلیں پیش کر رہے ہیں، تو یأتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا۔ تو الحمدللہ وہ تشریف لا چکے، ختم ہو گئی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں جن کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ اب اگر تم اس زمانے میں ہو تو چلو ٹھیک ہے، بات مان لیتے تھے، لیکن اس زمانے میں بھی تم نہیں ہو، تم تو بہت دیر کے بعد آئے ہو دنیا میں۔ اچھا، اس زمانے میں جو لوگ آئے تو انہوں نے اپنی اپنی ڈگڈگی بجانی شروع کر دی، انہوں نے اپنے نبوت کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاکہ رکھا کہ یہ رسول اللہ آپ فرما دیں کہ آپ کے بعد میں نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ختم بی النبیون، میرے اوپر نبوت ختم ہوتی ہے، کیونکہ لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے ہوئے، وہاں پر بہت سارے نبی بنے۔ اب یہ بھی نبی آیا انگریزوں کے زمانے میں۔ انگریزوں کے زمانے میں نبوت آنے کے لیے اس نے جو دعوے کیے تھے میں آپ کو بتلا دوں، شاید آپ کو پتہ ہو، آپ کے علم میں ہو۔ مسلمانوں نے جب اس کے محفلوں میں جانا بند کر دیا تو اس نے انگریزوں سے مار کھلوا کر مسلمانوں کو اس کی محفل میں جمع کروایا ہے۔ مجبور ہوئے مسلمان اس کا بیان سننے کے لیے، اور جب مجبور ہوئے تو اس مجبوری کا اس نے بہت سارا فائدہ اٹھایا، جس کا میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں کرتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب کا یہاں پر اہم کام ہے ابھی۔ میں تو چیدہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک روز کہنے لگا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ ایک رات اللہ میاں میری ماں کے پاس آئے اور میں پیدا ہوا۔ یہ کمینے کے الفاظ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چلو ایک سیکنڈ کے لیے مانتا میں نہیں ہوں، ایک سیکنڈ کے لیے مان رہے ہیں تیری بات کہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ کا بیٹا نبی یا رسول تھوڑی نہ بنے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ نبی اور رسول اللہ کے علاوہ میں بنے گا نا۔ جب تو اللہ کا بیٹا ہے تو پھر تو نبی کیسا؟ تو خدائیت کے مقام پر ہونا چاہیے تھا، یا تو فرشتوں کے مقام پر ہونا چاہیے تھا۔ یعنی جھوٹ کا پول کھولنے کے لیے زیادہ نہیں، بہت ساری باتیں ہیں، ابھی وقت بڑا مختصر، میں آپ لوگوں کو زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حائل نہیں رہوں گا، مجھ کو بھی سننا ہے مفتی صاحب کو۔ اچھا، اب وہاں سے تھوڑا سا سلسلہ اور آگے بڑھا، حضرت آئے، تشریف لے آئے، شکیل بن حنیف، اپنے آپ کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ مجرا کر رہے کہ مظاہرہ کر رہے، میرے سمجھ میں آج تک کہ نہیں آ رہا۔ مجرا کر رہا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، فجر کی نماز کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں تشریف لے گئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی تاریخ بتلا رہی ہے
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غلہ بہت اچھا بکنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے، اس کے بعد اپنی آستین تو تھی تھوڑی سی اوپر اٹھائی، اندر ہاتھ ڈالا، باہر نکالا۔ باہر نکالنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو وہ پانی جو غلے پر مارا گیا تھا اور اس کے اوپر جو سوکھے گیہوں وغیرہ جو بھی تھے اس زمانے کے وہ رکھے گئے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا الماکر، بعض روایات میں ہے الخادع لیس منا، مکر و فریب کرنے والا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گھوم رہے ہیں اور یہ پس پردہ ہے، کہاں ہے پتہ نہیں۔ ارے بھائی سامنے آنا، نبی ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے سامنے آئے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون نکلا ہے اور آپ کی جوتی مبارک میں جا کر تھما ہے۔ اور صرف یہی پر بس نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کو روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ رو رہی ہے، بے بسی اور بے کسی کے عالم میں۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہ میری مالکینوں نے میرے پاس پیسہ دیا تھا کچھ لانے کے لیے، لیکن پیسے اب کوئی چوری کر کر لے کر گیا یا مجھ سے کہیں گر کے پتہ نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اس مقام پر جہاں پر وہ خادمہ کام کرتی تھی اور آپ سلام کرتے ہیں، آپ 3 مرتبہ سلام کرتے ہیں، سب کے سب وعلیکم السلام کا ایک ہجوم ہوتا ہے، شور ہوتا ہے۔ میں بڑی مختصر داستان بتلا رہا ہوں بھائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ بھائی یہ بیچاری ایسی تکلیفوں میں تھی، میں اس کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس سے پیسے کھو گئے ہیں یا کسی نے چوری کر لیے ہیں، یہ بیچاری پریشان تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آمد کی وجہ سے ہم اس بیچاری سے کوئی حساب نہیں لیں گے، اور چونکہ آپ اس کے سفارشی بن کر آئے ہو اس لیے ہم نے اس کو اپنی طرف سے آزاد کر دیا، یہ آج سے آزاد ہے۔ ہمارا نبی سامنے تو آیا ہے نا، تو نبی ہے، اپنے آپ کو نبی بولنے والا پیچھے کیوں بیٹھا ہے؟ اچھا انا المہدی انا عیسیٰ، میرے سمجھ میں نہیں آتا، 2 شخص ہیں بھائی الگ الگ، مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے۔ مہدی کے کرتوتوں میں سے تو نے کون سی کرتوت اپنائی؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام جنگ کریں گے، اور یا تو جنگ کے لیے بھیجیں گے لوگوں کو اور رب سے فریادیں کریں گے اور وہ قافلہ جا کر جیت کر آئے گا۔ تیرے زمانے میں کون سی جنگ ہوئی اور کون سا قافلہ جیت کر آیا؟ کون سے قافلے کو تو نے بھیجا مہدی علیہ السلام کے حساب سے؟ ہاں بہت مختصر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، 34 سال کی عمر ہوں گی لگ بھگ، اور 5 سالوں کے بعد آپ کو دجال ملے گا۔ بہت مختصر بتلا رہا ہوں میں، وہ بھاگتا پھرے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانسوں کا یہ عالم ہوگا کہ اس سانس سے جو بھی کافر ٹکرائے گا مرے گا۔ تیری سانس سے کون مرا رے؟ مچھر مرا یا کھٹمل مرا؟ کچھ بھی رپورٹ تو نہیں آئی نا یار، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کچھ تو بھی چلنا چاہیے تھا نا۔ اچھا تیرے کہنے کے حساب سے امریکہ کافر ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں ہم، تیرے کہنے کے حساب سے فرانس کافر ہے، چلو مانتے ہیں۔ اب تو کیسا جھوٹا عیسیٰ ہے یار۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آخری دور میں ساتھ میں ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دنیا سے چلے جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے کہ اسی وقت یاجوج ماجوج آئیں گے۔ وہ مفتی صاحب کون ہے؟ میرے بعد میں ہے انشاءاللہ، وہ بتائیں گے آپ کو، آنے والے ہیں تو
بعد میں آنے والے ہیں یاجوج ماجوج، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ زمانہ بڑا زرخیز زمانہ ہوگا، بہت مختصر۔ اب تیرے کہنے کے حساب سے چائنا اور وہ جو ہیں جتنے بھی وہ یاجوج ماجوج ہے۔ ارے کم بخت مارے، 5ویں سال عیسیٰ علیہ السلام دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو 1969 میں پیدا ہوا، 70 پکڑ لو ایک منٹ کے لیے، 68، میں 70 پکڑ رہا ہوں نا بھائی۔ 70 سے اب تک آپ لگاؤ کتنے سال کا ہو گیا؟ 54 سال کا، 52 سال کا۔ 52 سال میں سے 34 نکال دو، کتنے بچتے؟ 20۔ 20 میں سے 5 بھی نکال دو، 15 سال۔ 15 سال پہلے وہ کافر مر جانا چاہیے تھا نا، امریکہ فرانس وغیرہ وہ مر جانے چاہیے تھے نا، کیونکہ 5ویں سال 39ویں سال جو ہے تو نہیں وہ مریں گے۔ تو تیرے سے تو آج تک کہ وہ زندے ہیں، تو ان کا ایجنٹ ہے کہ وہ تیرے ایجنٹ ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سچائی کیا ہے؟ پسے پردہ نہیں، سامنے آ جاؤ نا۔ ہم تو کھل کر سامنے آنا چاہتے ہیں، ہم قوم کو اسی لیے بولنا چاہتے ہیں کہ بھیا ہم کو کوئی اعتراض نہیں، شکیل بن حنیف کو مانتے آپ ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صرف فرق اتنا ہے کہ آپ اس کو مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مانتے ہو، میں جھوٹا عیسیٰ مانتا ہوں۔ آپ اس کو مہدی مانتے ہو، میں اس کو جھوٹا مہدی مانتا ہوں، کیونکہ مہدی علیہ السلام کی نشانیاں مختلف ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں مختلف ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی ایک کڑی میں سنا کر ختم الوداع لوں گا آپ سے۔ میں نے یہ چیدہ مختصر باتیں اس لیے کی، ہمارے علماء کے لیے انشاءاللہ العزیز راہیں کھل جائے گی، اور ان کو بیانات کرنا یا سامنے والے سے سوال جوابات کرنا بہت آسان جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اسلام کے علاوہ اگر کوئی آدمی کوئی بھی عمل لے کر آتا ہے، تسلیم نہیں کیا جائے گا، چاہے دنیا میں یا آخرت میں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہوگا، اور دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، کیونکہ دنیا میں جب حق آئے گا تو باطل کو جانا ہی جانا ہے، اور حق تو آ چکا ہے الحمدللہ۔ اب سوئے ہوئے شیر جاگ رہے ہیں، علماء جاگ چکے ہیں، اور قوم بھی انشاءاللہ العزیز یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں نے بتلائی ہیں اگر اپنے دماغوں کو کھول لے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دماغ بھی کھل جائیں گے۔ اللہ پاک سمجھانے کی، مجھ کو سمجھانے کی، جو سمجھا چکا ہوں اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ مفتی صاحب تو انشاءاللہ العزیز ابھی آئیں گے، یہ آپ کے سامنے بڑے تسلی سے بات کریں گے۔ اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو معاف فرمائیں۔